کیا دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ اس بارے میں وضاحت فرمائیں۔ اب یہ والا جو سوال ہے، یہ تو گھر والے بھی دیکھتے ہیں، تو انہوں نے دیکھ لیا تو انہوں نے کہنا یہ سوال کس نے کیا تھا اور کیوں کیا تھا، فیضان صاحب اس کی ضرورت کیا پیش آئی۔ اب اس کا صحیح جواب دے بندہ تب بھی پھنستا ہے، اور صحیح نہ دے تب بھی پھنستا ہے۔ اچھا اب دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھ لیں، اس حوالے سے آپ کو عام طور پہ علماء یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں اس تصور سے بالکل اختلاف رکھتا ہوں، کہیں قرآن اور سنت میں اس طرح کا اشارہ بھی موجود نہیں ہے۔ یہ تو ایک اختیاری امر اللہ نے دیا ہے، آپ نے اپنے زمانے، اپنے حالات اور اپنے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنی معاشرت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ طے کرنا ہے کہ آپ کو ضروری ہے، آپ کے لیے ہے کہ نہیں ہے۔ قرآن مجید نے، حدیث نے نہ قدغن لگائی ہے کہ ضروری ہے، نہ قدغن اٹھائی ہے کہ ضروری نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اٹھائی ہے ضروری نہیں ہے، معلوم نہیں وہ کس دلیل سے کہتے ہیں، اور جو کہتے ہیں نہیں ضروری ہے، معلوم نہیں وہ کس دلیل سے کہتے ہیں۔ میری رائے میں قرآن اور سنت نے آپ کو آزاد چھوڑا ہے، آپ نے اپنے ماحول، اپنے مالی حالات، اپنی معاشرتی حالات، اپنے تمدن کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ طے کرنا ہے کہ آپ کے لیے ضروری ہے یا نہیں ضروری۔ سمجھ آئیے؟ مثلا اگر آپ کو پتہ ہو کہ دوسری شادی سے، یعنی وہ بزرگ کہا کرتے تھے کہ ایو جا نفلہ نالوں، ایو جا نفلہ تو توبہ کرو جڑا بعد فرض بھی قضا کروائے۔ یعنی آپ ایک سنت پہ عمل کر رہی ہیں، سنت یہ ہے نا زیادہ سے زیادہ نکاح، اور آپ کی اولاد جس کی تربیت فرض ہے وہ نظر انداز ہو رہی ہے، تو کیا آپ فجر کے فرض چھوڑ کے 2 سنتیں پڑھ کے مسجد سے آتے ہیں؟ نہیں آتے۔ تو لہٰذا اس صورت میں آپ کے سامنے حالات ہیں، اور اگر صورتحال ایسی ہو، ایسی نہ ہو اور بالکل اپوزٹ ہو جس طرح عرب ممالک میں، پھر آپ کر سکتے ہیں، پھر اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو پاکستان میں جس طرح کی صورتحال ہے وہاں پر بالکل اجازت کی ضرورت ہے، اس کے بغیر نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کا یہ نہیں کہ شادی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ شادی کیا صرف ایک وہ کیا کہتی ہیں، ایک ٹیکنیکل چیز کا نام ہے کہ آپ نے نکاح کر لیا اور نکاح ایگزسٹ کر، نہیں، وہ ایک پوری معاشرتی روایت ہے جس کو آپ نے قائم کرنا ہے۔ تو لہٰذا یہ قرآن اور سنت نے آپ کو آزاد چھوڑا ہے، آپ کے معاشرتی حالات، آپ کے مالی حالات، آپ کے تمدنی حالات، آپ کی معاشرت کے مطابق آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ آپ پر لینا ضروری ہے کہ نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بالفرض نہیں لیتا اور دوسری شادی کر لیتا ہے اور اس کے پچھلی شادی کے سارے معاملات سموتھلی چل رہے ہیں اور معاشرتی روایت ایسی قائم ہے کہ ہر کوئی کرتا ہے، اور اس کو ایسا نہیں سمجھا جاتا کہ کوئی آؤٹ آف دی وے جا کے کوئی شے ہو، تو اس ماحول میں فتویٰ یہ ہوگا کہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جس ماحول میں یہ ہو کہ ایک محاذ بنا لیا جائے دوسری شادی کو، اولاد آپ سے دور ہو جائے، گھر ٹوٹ جائے، اس ماحول میں ضروری ہے اجازت لینا۔ اس پہ بھی ہے نا، اگر دیکھیں اگر بیوی اجازت نہیں دے رہی، پھر قرآن کا حکم کس طرح فالو ہوگا؟ مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، تو وہ اجازت نہیں دے رہی شریعت۔ قرآن کا حکم وہ آگے عدل کا بھی تو ہے نا، بالکل ہے، لیکن تو عدل صرف بیوی سے نہیں کرنا، عدل اولاد سے بھی کرنا ہے۔ اب ایک سنت عمل اولاد کے ساتھ عدل سے آپ کو محروم کر دے، اور گھر کا قیام، خاندان جو اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے وہ پورا کا پورا تباہ ہو جائے۔ کامن ان چیزوں کو بڑے اسپیکٹرم میں دیکھیں، چھوٹے فتووں کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں گے تو وہی نتیجہ نکلے گا جس طرف آپ لے جا رہے ہیں، تو بڑے پکچر میں دیکھیں گے جس کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو پھر آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔